بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حرف یا کے 3 مشہور استعمالات جانیں گے۔ نمبر 1 یا حرف ندا، نمبر 2 یا برائے ندبہ، نمبر 3 یا برائے تنبیہ۔ آئیے ان تینوں استعمالات کو مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلا استعمال یا حرف ندا، یہ یا کا سب سے معروف استعمال ہے۔ اس کے ذریعے کسی شخص کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کو براہ راست پکارا گیا، اس لیے یا حرف ندا ہے۔ ترکیب یا حرف ندا ہے یعنی پکارنے کا حرف، نوح منادہ ہے یعنی وہ شخصیت جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یا موسیٰ انی انا اللہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ایہا الذین آمنوا، یہاں یا بطور حرف ندا استعمال ہوا ہے۔ دوسرا استعمال یا برائے ندبہ۔ ندبہ کے معنی کسی فوت شدہ شخص یا کسی مصیبت پر افسوس، رنج اور فریاد کا اظہار کرنا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، ندبہ کا اصل اور مشہور حرف واو ہے، مثلا وا زیدہ، ہائے زید، لیکن عربی کلام میں بعض مواقع پر یا بھی ندبہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال جریر کا شعر ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیے میں کہتے ہیں حملت امرا عظیما فاصطبرت له وقمت فیہ بامر اللہ یا عمرا۔ ترجمہ، آپ نے ایک عظیم ذمہ داری اٹھائی اور اس پر صبر کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے انجام دیا، ہائے عمر۔ یہاں شاعر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا نہیں پکار رہا ہے، بلکہ ان کی وفات پر افسوس اور رنج کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے یہ ندبہ کی مثال ہے۔ ظاہری علامت ندبہ کی یہ ہے کہ ندبہ میں اکثر اسم آتا ہے، یا حرف کے بعد اسم آتا ہے اور آخر میں الف ندبہ یا الف مع ہائے ندبہ آتی ہے، جیسے یا عمرا و زیدہ۔ تیسرا استعمال یا برائے تنبیہ۔ بعض نحویین کے نزدیک یا کبھی سامع کو متوجہ کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جیسے یا لیتنی کنت معہم۔ ترجمہ، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ یہاں لیتا تمنا کا لفظ ہے، چونکہ یہاں کسی شخص کو نہیں پکارا جا رہا ہے، اس لیے یا تنبیہ کے لیے ہے۔ اسی طرح یا لیت قومی یعلمون۔ ترجمہ، کاش میری قوم جان لیتی۔ یہاں پر یا تنبیہ کے لیے ہے۔ ندبہ اور تنبیہ میں فرق۔ عموماً طلباء کو انہی دونوں میں فرق کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے معنوی اور ظاہری دونوں فرق سمجھ لیتے ہیں۔ معنوی فرق، ندبہ میں غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے، فریاد ہوتی ہے۔ مثال یا عمرا، ہائے عمر، یہاں رنج اور افسوس پایا جاتا ہے۔ تنبیہ میں کسی بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تمنا یا آرزو بیان کی جاتی ہے، فریاد اور نوحہ مقصود نہیں ہوتا۔ مثال یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، یہاں تمنا ہے، نوحہ نہیں۔ ظاہری فرق، ندبہ میں عموماً اسم آتا ہے اور اکثر الف ندبہ یا الف مع ہائے ندبہ موجود ہوتی ہے، جیسے یا عمرا و زیدہ۔ تنبیہ میں عموماً لیتا یا لعل یا پورا جملہ آتا ہے، جیسے یا لیتنی یا لیت قومی یعلمون۔ خلاصہ درس یہ ہے، یا بطور حرف ندا متفق علیہ اور سب سے مشہور استعمال ہے۔ نمبر 2 یا یعنی بطور ندبہ، یہ ندبہ کا اصل حرف واو ہے، البتہ بعض مواقع پر یا بھی ندبہ کے لیے آتی ہے۔ ندبہ میں غم اور حسرت ہوتی ہے۔ نمبر 3 تنبیہ۔ تنبیہ میں توجہ دلانا یا تمنا یا آرزو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور اگر کسی نئی بحث پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو اس کو بھی ضرور کمنٹ میں لکھیں۔
صلی اللہ علی محمد.